أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ ابراہیم نے فرمایا تو اے فرشتوں تم کس کام سے آئے ہو؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم یعنی قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے پاس حد سے بڑھنے والوں کے لیے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ ان پتھروں پر کوئی خاص نشان تھا جس سے پتہ چلے کہ یہ دنیا کے پتھر نہیں ہیں، یا ہر پتھر پر اس مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا جسے اس پتھر سے ہلاک کیا جانا تھا۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. تو اس شہر میں جو ایمان والے تھے ہم نے انہیں نکال لیا تو ہم نے وہاں ایک ہی گھر مسلمانوں کا پایا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کا، اور ہم نے اس شہر میں اپنے عذاب کی نشانی باقی رکھی ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. اور موسیٰ کے واقعے میں بھی بڑی نشانی ہے جب ہم نے انہیں واضح دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو وہ اپنے لشکر سمیت موسیٰ پر ایمان لانے سے پھر گیا اور بولا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. اور ہود کی قوم عاد کے واقعے میں بھی عبرت کی نشانی ہے جب ہم نے ان پر خشک آندھی بھیجی، وہ جس شے پر بھی گزرتی تو اسے گلی ہوئی چیز کی طرح کر دیتی تھی۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. اور صالح کی قوم سمود کے واقعے میں بھی عبرت کی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں ہولناک کڑک نے پکڑ لیا تو نہ وہ کھڑے ہو سکے اور نہ ہم سے بدلہ لے سکے۔ وقوم نوح من قبل انہم كانوا قوما فاسقین. اور ہم نے ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، بے شک وہ سخت نافرمان لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. اور آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسیع قدرت والے ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون. اور ہم نے زمین کو فرش بنایا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون۔ اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑے بنائے، جیسے آسمان اور زمین، گرمی اور سردی وغیرہ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين۔ تو تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون۔ اسی طرح جب ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول تشریف لائے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ أتواصوا به بل هم قوم طاغون۔ کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کر دی تھی، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ فتول عنهم فما أنت بملوم۔ تو اے حبیب آپ ان سے منہ پھیر لیجئے، تو آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ اور سمجھائیے کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون۔ اور میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا کیے کہ وہ میری عبادت کریں، میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون۔ فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ تو بے شک اے حبیب آپ کو جھٹلانے والے ان ظالموں کے لیے عذاب کا ایک حصہ مقرر ہے، جیسے ان کے ساتھیوں یعنی پہلے زمانے کے کافروں کے لیے حصہ تھا، تو یہ مجھ سے عذاب کی جلدی نہ کریں۔ تو کافروں کے لیے تباہی ہے ان کے اس قیامت کے دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ طور پہاڑ کی قسم اور کتاب یعنی قرآن کی قسم جو لکھی ہوئی ہے کھلے دفتر میں، اور بیت المعمور کی قسم جو 7ویں آسمان میں فرشتوں کا قبلہ ہے، اور بلند چھت یعنی آسمان کی قسم، اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی قسم۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ بے شک آپ کے رب کا عذاب کافروں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا، پھر اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ جس دن آسمان شدت سے تھر تھرائیں گے اور چکی کی طرح گھومیں گے، یہاں تک کہ اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں گے، اور پہاڑ بڑی تیزی سے چلیں گے
جس طرح غبار ہوا میں اڑتا ہے۔ فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، پس اس دن رسولوں کو جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ وہ لوگ جو کفر و باطل کے بیہودہ مشغلوں میں کھیل رہے ہیں۔ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون۔ جس دن انہیں دھکے مار کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا، یہ ہے وہ آگ جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی ہی نہیں دیتا؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون۔ اس آگ میں داخل ہو جاؤ، پھر چاہے صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے سب برابر ہے، یہ عذاب تمہیں تمہارے کرتوتوں کا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات ونعیم فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ بے شک پرہیزگار جنت کے باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کے دیے ہوئے انعام پر خوش و خرم ہوں گے، اور ان کے رب نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ ان سے کہا جائے گا، اپنے نیک اعمال کے بدلے تم جنت میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ وہ قطار در قطار بچھے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، اور ہم بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو ہم ان کی اولاد کو جنت کے درجوں میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے نیک اعمال کے ثواب میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔ ہر آدمی اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا، یعنی کافر اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں گرفتار ہوگا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ اور ہم ان جنتیوں کو ہر قسم کے میوے اور گوشت عطا فرمائیں گے جو وہ چاہیں گے۔ وہ جنت میں ایک دوسرے سے شراب طہور کے پیالے لیں گے، اس شراب میں نہ تو بےہودگی ہوگی اور نہ ہی گناہ کی کوئی بات، اور ان کے خاص خدمتگار غلام ان کے ارد گرد پھرتے ہوں گے گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ اور جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے ہوں گے، وہ کہیں گے، بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اللہ کے عذاب سے خوف زدہ رہتے تھے۔
پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں دوزخ کی سخت لو کے عذاب سے بچا لیا۔ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم۔ بے شک ہم اس سے پہلے دنیاوی زندگی میں اسی کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ بہت احسان فرمانے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون۔ تو اے حبیب آپ کفار مکہ کو نصیحت فرماتے رہیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون۔ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين۔ بلکہ کفار مکہ آپ کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، ہمیں ان پر گردش زمانہ کا انتظار ہے جس سے یہ ہلاک ہو جائیں۔ اے حبیب آپ ان کافروں سے فرما دیجئے تم انتظار کرتے رہو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ تمہاری ہلاکت کے انتظار میں ہوں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون۔ کیا ان کی عقلیں انہیں اس بات کا حکم دیتی ہیں کہ وہ ہمارے حبیب کو مجنون وغیرہ کہیں، یا وہ سرکش لوگ ہیں؟ ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثله ان كانوا صادقین۔ کیا وہ ہمارے حبیب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن خود اپنی طرف سے بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے؟ اگر کافر اپنی اس بات میں سچے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسی ایک بات ہی بنا کر لے آئیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون۔ کیا وہ کسی شے کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ کی قدرت و وحدانیت پر یقین نہیں رکھتے۔ ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ حاکم اعلیٰ اور خود مختار ہیں؟ کیا ان کے پاس آسمان تک جانے والی کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ فرشتوں کی باتیں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل لائے۔ ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ اے مشرکوں، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ ہرگز نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اے حبیب کیا آپ ان سے اس تبلیغ دین پر کچھ اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جاتے ہیں؟ ایسا تو ہرگز نہیں، پھر وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین كفروا هم المکیدون ام لهم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون۔ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ جسے وہ لکھتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ کسی مکر و فریب کا ارادہ کر رہے ہیں تو کافر خود ہی اپنے مکر و فریب کا شکار ہوں گے۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے
جو انہیں عذاب سے بچا سکے ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرتا ہوا دیکھ لیں تو بھی ضد اور عناد کی وجہ سے ایمان نہ لائیں گے، بلکہ کہیں گے یہ تہ بتہ بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو اے حبیب آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس قیامت کے دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن ان کا مکر و فریب ان کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور بے شک ظالموں کے لیے اس آخرت کے عذاب سے پہلے ایک اور عذاب ہے، یعنی قبر کا عذاب، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اور اے حبیب آپ اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہیں کہ بے شک آپ ہماری حفاظت میں ہیں، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں، اور کچھ رات کے حصے میں اور صبح کو ستارے چھپنے کے بعد اس کی پاکی بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، اور وہ یعنی محبوب علیہ السلام اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان کا فرمانا وہی ہوتا ہے جو انہیں اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى۔ انہیں سب کچھ زبردست قوتوں والے اللہ نے سکھایا، طاقت والے نے، پھر اس نے قصد فرمایا، اور وہ یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ ان آیات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزۂ معراج کا بیان ہے کہ آپ شب معراج آسمانوں کے بلند کناروں سے گزر کر تمام بلند درجات طے کرتے ہوئے رب العالمین کے قرب خاص میں تشریف لے گئے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس، سیدنا انس بن مالک اور جمہور صحابہ علیہم رضوان کے نزدیک آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ پھر وہ اپنے حبیب کے قریب ہوا تو بہت ہی قریب ہوا، تو اس کے اور اس کے حبیب میں 2 کمانوں کی مقدار فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یعنی اس کا علم اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کو ہی ہے۔ ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى۔ حضور علیہ الصلاۃ کی مبارک آنکھوں نے جو دیکھا، دل نے اس کا انکار نہیں کیا، تو اے کافرو،
کیا تم ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو یعنی معراج کا انکار کرتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى۔ اور بے شک انہوں نے تو اس کو دوبارہ دیکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر نمازیں کم کروانے کے لیے بارگاہ الہی میں بار بار حاضر ہوئے اور ہر بار رب کا جمال دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو نور وغیرہ چھا رہا تھا، نہ ان کی آنکھ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی۔ لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ بے شک انہوں نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں، تو اے لوگو کیا تم نے لات اور عزا دیویوں کو دیکھا اور ایک اور تیسری دیوی منات کو؟ کیا یہ عبادت کے قابل ہیں؟ ہرگز نہیں۔ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ۔ اے مشرکو، تم انہیں اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو، کیا تمہارے لیے بیٹا اور اس کے لیے بیٹی ہے؟ تب تو یہ بہت بری تقسیم ہے کہ جو بیٹی اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی بیٹی اس وحدہ لا شریک کے لیے ٹھہراتے ہو جو اولاد سے پاک ہے۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یہ تو صرف گھڑے ہوئے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وہ کافر تو محض گمان اور نفس کی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ۔ کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی اس نے تمنا کی؟ یعنی کافر بتوں سے جو تمنائیں لگائے بیٹھے ہیں سب بیکار ہیں، تو اللہ ہی آخرت اور دنیا سب کا مالک ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتی مگر جب کہ اللہ انہیں اجازت دے دے اپنے جس بندے کے لیے چاہے اور پسند فرمائے۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ۔ بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا عورتوں جیسا نام رکھتے ہیں، اس طرح کہ انہیں خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ اور انہیں اس بات کا کچھ علم نہیں، وہ تو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور بے شک گمان یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تو اے حبیب آپ
اس شخص سے منہ پھیر لیں جو ہماری یاد سے پھرا اور اس نے آخرت کو چھوڑ کر صرف دنیاوی زندگی کو چاہا۔ ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى۔ ان کے علم کی پہنچ یہیں تک ہے، یعنی وہ اس قدر کم عقل اور کم علم ہے کہ عارضی دنیا کو دائمی آخرت پر ترجیح دے بیٹھے۔ بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا، اور وہ اسے بھی خوب جانتا ہے جس نے ہدایت پائی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اس نے احکام بھیجے اور قیامت کا دن مقرر کیا تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے، بے شک آپ کے رب کی مغفرت وسیع ہے۔ اے لوگو، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو تم اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ أفرأيت الذي تولى؟ تو اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو اسلام سے پھر گیا؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے اسلام قبول کیا تو مشرکوں نے اسے عار دلائی اور کہا کہ تو نے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، تو گمراہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا میں نے عذاب الہی کے خوف سے ایسا کیا۔ تو مشرک بولے تو اتنا مال ہمیں دے دے تو تیرا عذاب ہم اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اس پر ولید اسلام سے پھر گیا اور جو مال مقرر کیا تھا وہ بھی پورا نہ دیا۔ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور اس نے تھوڑا سا مال دیا اور باقی روک لیا۔ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ قیامت کے دن کوئی اور اس کا گناہ اٹھا لے گا اور وہ عذاب سے بچ جائے گا؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى، کیا اسے اس بات کی خبر نہ دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کے صحیفوں میں جو اپنے رب کا ہر حکم پوری طرح بجا لائے۔ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور یہ کہ انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے اس دنیا میں کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش آخرت میں دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آخر کار تمہارے رب ہی کی طرف سب کی انتہا ہے۔
وأنه هو أضحك وأبكى اور یہ کہ اسی نے جسے چاہا ہنسایا اور جسے چاہا رلایا، وأنه هو أمات وأحيا اور یہ کہ اسی نے مارا اور زندہ کیا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دو جوڑے بنائے نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جائے، وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى اور یہ کہ اسی کے ذمے موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا ہے، اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور قناعت عطا فرمائی، وأنه هو رب الشعرى اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے جسے کافر پوجتے ہیں، وأنه أهلك عادا الأولى اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد یعنی قوم ہود کو ہلاک فرمایا، وثمود فما أبقى اور سمود یعنی قوم صالح کو ہلاک فرمایا تو ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑا، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک فرمایا، بے شک وہ ان سے بھی زیادہ ظالم اور بڑے سرکش تھے، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى اور اس نے قوم لوط کی الٹنے والی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے گرایا تو اس بستی پر چھا گیا جو چھا گیا، یعنی ان پر خوفناک پتھروں کی بارش کی گئی، تو اے سننے والے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرے گا؟ هذا نذير من النذر الأولى یہ نبی پہلے ڈر سنانے والوں کی طرح ایک ڈر سنانے والے رسول ہیں، أزفت الآزفة قریب آنے والی قیامت قریب آ چکی، ليس لها من دون الله كاشفة اللہ کے سوا اسے کوئی کھولنے والا نہیں، یعنی اللہ ہی قیامت کو اس کے وقت پر ظاہر فرمائے گا۔ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون تو کیا تم اس بات یعنی قرآن پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو، اور قرآن میں عذاب کا ذکر سن کر روتے نہیں؟ وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اور تم کھیل میں پڑے ہوئے غافل ہو تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ جب اہل مکہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی نشانی طلب کی تو آپ نے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اور پھر اشارے سے انہیں واپس چھوڑ دیا اور فرمایا تم گواہ رہو، لیکن ضدی کافر کہنے لگے یہ تو نظر بندی اور جادو ہے اور ایمان لانے سے محروم رہے۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ اور اگر کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو زمانہ قدیم سے چلا آنے والا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ اور انہوں نے ہمارے نبی اور ان کے معجزات کو جھٹلایا
اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے اور ہر کام کا ایک وقت مقرر ہو چکا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور بے شک ان کفار کے پاس پچھلی امتوں پر عذاب کی وہ خبریں آ چکیں جن میں کفر و نافرمانی سے کافی روک تھام تھی۔ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ، اور یہ قرآن انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت ہے، پھر ان ضدی ہٹ دھرم کافروں کو ڈر سنانے والے امور و واقعات کچھ فائدہ نہیں دیتے۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ، تو اے حبیب آپ ان کافروں سے منہ پھیر لیجئے جس دن ایک بلانے والا فرشتہ اسرافیل سور پھونک کر انہیں ایک سخت ناگوار چیز یعنی میدان محشر کی طرف بلائے گا۔ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ، تو اس دن وہ خوف کے مارے آنکھیں نیچی کیے ہوئے اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ، اس بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تو انہوں نے ہمارے بندے نوح کو جھوٹا قرار دیا اور بولے یہ دیوانہ ہے، اور انہیں جھڑکا گیا اور دھمکیاں دی گئیں۔ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، تو نوح نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں تو ان ظالموں سے میرا بدلہ لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو ہم نے تیز بہتے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور 40 دن تک مسلسل تیز بارش ہوتی رہی۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور ہم نے زمین سے چشمے جاری کر دیے تو آسمان اور زمین کا پانی اس مقدار پر جمع ہو گیا جو اللہ کے یہاں مقدر تھی۔ وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، اور ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں سے بنائی جانے والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری حفاظت میں چلتی تھی۔ یہ طوفان اس نوح کا بدلہ تھا جس کا انکار کیا گیا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو ان پر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی یاد کرنے والا یا نصیحت قبول کرنے والا۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، عاد نے اپنے نبی ہود کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی
ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی، وہ آندھی لوگوں کو اٹھا کر یوں پٹختی تھی گویا وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے درختوں کے سوکھے تنے ہوں۔ فكيف كان عذابي ونذر تو ان پر میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا یا نصیحت قبول کرنے والا۔ كذبت ثمود بالنذر صالح کی قوم سمود نے ڈر سنانے والے رسولوں کو جھٹلایا۔ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر یعنی صالح کی پیروی کریں، تب تو ہم ضرور گمراہ اور دیوانے ہیں۔ أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی اتاری گئی، بلکہ ہمارے خیال میں تو وہ بڑا جھوٹا متکبر ہے۔ سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، وہ ان قریب کل بروز قیامت جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا متکبر تھا۔ إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح آپ ان کے انجام کا انتظار فرمائیں اور صبر کریں۔ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، اور آپ انہیں خبر دے دیں کہ کنویں کا پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی ایک دن مخصوص ہوگا اونٹنی کے لیے اور ایک دن خاص مقرر ہوگا قوم کے لیے، ہر پینے کی باری پر وہی حاضر ہو جس کی باری ہے۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے تلوار لے کر اونٹنی کی کونچیں یعنی ٹانگوں کی رگیں کاٹ ڈالی اور اسے قتل کر دیا۔ فكيف كان عذابي ونذر، پھر ان پر میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے ایک زوردار چیخ ماری جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ سب مر گئے، تو وہ باڑ لگانے والے کی بچی ہوئی سوکھی اور روندی ہوئی گھاس کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا یا نصیحت قبول کرنے والا۔ كذبت قوم لوط بالنذر، لوط کی قوم نے ڈر سنانے والے رسولوں کو جھٹلایا۔ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، بے شک ہم نے ان پر پتھراؤ بھیجا سوائے لوط کے گھر والوں کے، ہم نے انہیں رات کے آخری پہر بچا لیا۔ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، اپنی طرف سے احسان فرما کر جو شکر کرے ہم اسے اسی طرح صلا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بے شک لوط نے انہیں ہماری گرفت
اور عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے ڈر کے فرامین میں شک کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ۔ اور بے شک انہوں نے لوط کو ان کے مہمانوں سے بہلانا پھسلانا چاہا۔ وہ مہمان در حقیقت فرشتے تھے جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ بدکار کفار حضرت لوط سے بولے انہیں ہمارے حوالے کر دیں، اور زور زبردستی کرنے لگے تو ہم نے ان بدکاروں کی آنکھیں بالکل مٹا دیں اور فرمایا میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ۔ اور بے شک صبح سویرے ہی ان پر نہ ٹلنے والا عذاب آ گیا۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ۔ تو ان سے کہا گیا میرے عذاب اور میرے ڈرانے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے قرآن کو یاد کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا یا نصیحت قبول کرنے والا۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ۔ اور بے شک فرعونیوں کے پاس ڈر سنانے والے رسول آئے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کی گرفت کی جو بڑے غالب عظیم قدرت والے کی گرفت تھی۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ۔ اے مکے والو، کیا تمہارے کافر ان پہلے کافروں سے بہتر ہیں، یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے معافی لکھی ہوئی ہے؟ ایسا تو کچھ نہیں، پھر تم اللہ کی پکڑ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ یا وہ کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب مل کر مسلمانوں سے بدلہ لے لیں گے، ان قریب کافروں کی یہ جماعت جنگ بدر میں شکست دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر۔ بلکہ قیامت ان کا وعدہ ہے جس میں انہیں شدید عذاب ہوگا، اور قیامت نہایت سخت اور بہت کڑوی ہے۔ إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر۔ بے شک مجرم گمراہی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں، جس دن وہ اپنے چہروں کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو دوزخ کا عذاب۔ إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک خاص اندازے سے پیدا فرمائی، اور ہمارا کام تو پلک جھپکنے کی طرح صرف ایک دم کی بات ہے، یعنی ہم جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں وہ ہمارے حکم سے فوراً ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بے شک ہم نے تمہارے جیسے بہت سے نافرمان گروہ ہلاک کر دیے، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ۔ اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کتابوں یعنی ان کے نامۂ اعمال میں موجود ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ۔ اور ہر چھوٹی بڑی چیز
لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ بے شک پرہیزگار جنت کے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، عظیم قدرت والے بادشاہ کے حضور سچ کی مجلس میں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ رحمان نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان علمہ البیان۔ اسی نے انسان یعنی انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا انہیں ان سب چیزوں کا بیان سکھایا۔ واضح رہے کہ تفسیر خازن اور دیگر تفاسیر میں فرمایا گیا یہاں انسان سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اور بیان سے مراد ما کانا یعنی جو کچھ ہو چکا، وما یکون اور جو کچھ ہوگا اس کا یعنی غیبی علوم کا آپ کو بیان سکھایا، یعنی غیبی علوم عطا فرمائے۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ سورج اور چاند اپنی اپنی مقررہ منزلوں میں حساب سے چل رہے ہیں، اور زمین پر پھیلے ہوئے پودے اور درخت اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان۔ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور درست ناپ تول کے لیے ترازو رکھی کہ تم تولنے میں نا انصافی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اور اے لوگو، انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ۔ اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین رکھی، اس میں پھل، میوے اور قدرتی غلاف والی کھجوریں ہیں۔ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور بھوسے والا غلہ اور خوشبودار پھول ہیں، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی سوکھی مٹی سے پیدا کیا، اور اس نے جن یعنی ابلیس کو بغیر دھوئیں والی آگ کے خالص شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہی دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ اس آیت میں دو مشرقوں اور دو مغربوں سے سردی اور گرمی میں سورج طلوع ہونے کے دونوں مقام اور غروب ہونے کے دونوں مقام مراد ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان
فبأي آلاء ربكما تكذبان اس نے میٹھے اور کھاری پانی کے دو سمندر بہائے جو دیکھنے میں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے درمیان اللہ کی قدرت سے ایک آڑ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی طرف بڑھ نہیں سکتے اور ایک کا ذائقہ دوسرے میں نہیں ملتا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ان سمندروں میں سے موتی اور مرجان قیمتی پتھر نکلتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان اور سمندر میں پہاڑوں کی طرح بلند و بالا چلنے والے بحری جہاز اسی کے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان زمین پر جتنے جاندار وغیرہ ہیں سب کو فنا ہونا ہے، اور آپ کے رب کی عظمت اور بزرگی والی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان آسمانوں اور زمینوں میں جتنے رہنے والے ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر دن نئی شان میں ہے، اس طرح کہ ہر وقت اپنی قدرت کے آثار ظاہر فرماتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت، کسی کو زندگی تو کسی کو موت وغیرہ۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جنوں اور انسانوں کے دونوں بھاری گروہ، ہم عنقریب قیامت کے دن تمہارے حساب کا قصد فرمائیں گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان اے جن اور انسان کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکلنے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، تم جہاں بھی نکل کر جاؤ گے وہاں اسی کی سلطنت ہے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان اے کافروں، کل بروز قیامت تم پر بغیر دھوئیں والی آگ کا خالص شعلہ اور سخت کالا دھواں چھوڑا جائے گا تو تم بچ نہ سکو گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول کی طرح ایسا سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس دن کسی گناہ گار کے گناہ کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے کسی انسان اور جن سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس دن مجرم اپنے سیاہ چہروں سے پہچانے جائیں گے تو انہیں دوزخ میں ڈالنے کے لیے پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے تھے، وہ جہنم اور اس کے انتہائی گرم کھولتے ہوئے پانی میں تڑپتے پھریں گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی قیامت کے حساب کے خوف سے گناہ چھوڑ دے، تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہ دونوں جنتیں گھنی شاخوں والی ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان جنتوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر یعنی اندرونی حصے قیمتی موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے پھل جنتیوں کے بالکل قریب ہوں گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن قاصرات الطرف
الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں ایسی پاکیزہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان گویا وہ حوریں یاقوت اور مرجان موتی ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان اور ان دو جنتوں کے علاوہ دو اور جنتیں ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان وہ دونوں جنتیں انتہائی سبز رنگ کے درختوں کی وجہ سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں پانی کے جھلکتے ہوئے دو چشمے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان میں بڑی نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان موتیوں سے بنے ہوئے خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان ان حوروں کو ان سے پہلے نہ کسی آدمی نے چھوا اور نہ کسی جن نے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وہ جنتی سبز قالینوں اور نہایت خوبصورت بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو اے جن و انس،
تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آپ کے عظمت اور بزرگی والے رب کا نام بڑی برکت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ خافضۃ رافعہ، کسی کو جہنم میں گرا کر پست کرنے والی، کسی کو جنت میں داخل کر کے بلند کرنے والی۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور شدید زلزلہ آئے گا جس سے ساری عمارتیں گر جائیں گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، فكانت هباء منبثا، تو وہ دھوپ میں بکھرے ہوئے غبار کے باریک ذرے کی طرح ہو جائیں گے۔ وكنتم ازواجا ثلاثہ، اور اے لوگو تم تین قسم کے ہو جاؤ گے، یعنی دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے اور کچھ نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے۔ فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة، تو دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں۔ واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة، اور بائیں طرف والے کیا ہی برے ہیں بائیں طرف والے، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بڑے ہی بدبخت ہیں۔ والسابقون السابقون، اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے تو جنت میں آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ اولئک المقربون فی جنات النعیم، وہی اللہ کے مقرب ہیں راحت و چین کے باغوں میں۔ ثلة من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلے لوگوں یعنی صحابہ کرام میں سے ایک بڑا گروہ اور بعد والوں میں سے تھوڑے لوگ مقرب ہوں گے۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، وہ موتی جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے، آمنے سامنے ان عالیشان تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین، ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے جنتی خدمتگار لڑکے پھریں گے، گلاس اور سراحیاں اور آنکھوں کے سامنے بہتی ہوئی پاکیزہ شراب کے جام لے کر۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون، اس پاکیزہ شراب کے پینے سے نہ انہیں درد سر ہوگا اور نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا۔ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، اور جنت میں ان کے پسندیدہ پھل اور میوے ہوں گے، اور جس پرندے کا گوشت وہ چاہیں گے ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، اور ان کے لیے بڑی آنکھوں والی نہایت خوبصورت حوریں ہیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، یہ تمام نعمتیں ان کے نیک اعمال کا صلہ ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وہ جنت میں کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے
اور نہ کوئی گناہ کی بات، ہاں سلام سلام کی آواز ہوگی۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود۔ اور دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے، وہ جنت میں بغیر کانٹوں والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے۔ وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة۔ اور تہ بتہ کیلوں کے گچھوں میں، اور ہمیشہ رہنے والے سائے میں، اور ہمیشہ جاری پانی میں، اور بہت سے پھلوں اور میووں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے روکا جائے گا۔ وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا۔ اور عالی شان بلند بچھونوں میں آرام کرتے ہوں گے، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو خاص انداز پر بنایا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا۔ عربا اترابا لأصحاب الیمین۔ اپنے شوہروں سے پیار کرنے والیاں ان کی ہم عمر بنایا، یہ نعمتیں دائیں طرف والوں کے لیے ہیں۔ ثلة من الاولین وثلة من الآخرین۔ وہ خوش نصیب جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے، اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہوگا۔ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحمیم۔ اور بائیں طرف والے کیسے برے ہیں بائیں طرف والے، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جلتی ہوئی ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ وظل من يحموم لا بارد ولا کریم۔ اور انتہائی سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، ایسا سایہ جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی کسی طرح سکون دینے والا۔ انہم كانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظیم۔ بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں عیش و عشرت میں تھے، اور وہ بڑے گناہ یعنی شرک پر اصرار کرتے تھے۔ وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون۔ اور وہ کہتے تھے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، بے شک سب اگلے اور پچھلے قیامت کے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر ضرور جمع کیے جائیں گے۔ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم۔ پھر ہے جھٹلانے والوں، گمراہوں، بے شک تم ضرور جہنم میں زقوم کے سخت بدبودار زہریلے کانٹوں والے درخت سے کھاؤ گے۔ فمالئون منها البطون۔ پھر اس سے پیٹ بھرو گے۔ فشاربون عليه من الحمیم فشاربون شرب الہیم۔
هذا نزلهم يوم الدين پھر اس پر سخت کھولتا ہوا پانی پیو گے تو ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں، یہ قیامت کے دن ان کافروں کی مہمانی ہے۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا تو اے کافروں تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو سچ کیوں نہیں مانتے؟ أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون بھلا بتاؤ تو صحیح، جو نطفہ تم رحم میں گراتے ہو کیا تم اسے بچہ بنا کر پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ایسی صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ اور بے شک تم اپنی پہلی پیدائش کو جان چکے ہو، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ جس رب نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ بھلا بتاؤ تو صحیح، جو کچھ تم زمین میں بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون اگر ہم چاہیں تو اسے خشک گھاس کی طرح چورا چورا کر ڈالیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تاوان پڑ گیا، یعنی ہمارا مال ضائع ہو گیا۔ بل نحن محرومون بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون بھلا بتاؤ تو صحیح، جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں تو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون بھلا بتاؤ تو صحیح، وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا اس کا درخت جس سے آگ بآسانی جلتی ہے وہ تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ہم نے اس دنیا کی آگ کو جہنم کی آگ یاد دلانے والی اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا، تو اے حبیب آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ بے شک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے محفوظ کتاب میں،
اس کو صرف باوضو لوگ ہی چھوئیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن تمام جہانوں کے رب کا اتارا ہوا ہے۔ افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، تو کیا تم اس کلام میں سستی اور لاپرواہی کرتے ہو اور ایمان نہیں لاتے، اور اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم اس کلام کو جھٹلاتے ہو؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں موت کو ٹال دیتے جب روح حلق تک آ پہنچتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت مرنے والے کو بے بسی سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، تو اگر قیامت میں تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ نہیں ملنا تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم اس نکلنے والی روح کو واپس لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، پھر اگر وہ مرنے والا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہے تو اس کے لیے راحت ہے اور جنتی پھول اور چین کے باغ۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ مرنے والا دائیں طرف لوگوں میں سے ہے تو اے حبیب آپ پر دائیں طرف والوں کی جانب سے سلام ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اگر وہ مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کی مہمانی سخت کھولتا ہوا پانی ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرنا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بے شک جو کچھ بیان کیا گیا یہ اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے، تو اے حبیب آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور وہی بڑی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا،
جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جو کچھ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے جیسے بارش کا پانی، دانہ، مردے وغیرہ، اور جو کچھ اس سے باہر نکلتا ہے جیسے کھیتی، سونا، چاندی وغیرہ، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جیسے فرشتے، رحمت اور عذاب وغیرہ، اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے جیسے نیک اعمال اور دعائیں وغیرہ، اللہ سب جانتا ہے۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور۔ آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اسی کے لیے ہے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ وہ رات کے حصے کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے، اور دن کے حصے کو رات میں داخل کرتا ہے تو رات لمبی ہو جاتی ہے، اور وہ سینوں کی چھپی ہوئی ہر بات خوب جانتا ہے۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ اے لوگو، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں اس مال سے خرچ کرو جس میں اس نے تم سے پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، یعنی یہ مال اللہ ہی کا ہے، آج اس نے تمہیں مالک بنایا، کل کوئی اور اس کا مالک تھا، اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا، لہٰذا اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور اے لوگو، تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور بے شک اللہ تم سے پہلے ہی عالم ارواح میں اپنے رب ہونے کا عہد لے چکا ہے، اگر تمہیں یقین ہو۔ هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم۔ وہی اللہ ہے جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی روشن آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں کفر کی اندھیریوں سے نکال کر اسلام کے نور کی طرف لے جائے، اور بے شک اللہ تم پر ضرور بڑا مہربان، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں سب کا وارث اللہ ہی ہے۔ اے مسلمانوں، تم میں برابر نہیں وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ مرتبے میں ان لوگوں سے بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ ان سب صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے، اور اللہ کو تمہارے
سب کاموں کی خوب خبر ہے۔ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، یعنی خوش دلی سے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے تو اللہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور اس کے لیے عزت والا ثواب ہے۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ اے حبیب، جس دن آپ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کے ایمان اور نیکیوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے فرمایا جائے گا کہ آج تمہارے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں پل صراط پر ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہم پر ایک نظر ڈالو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی لے لیں، ان منافقوں سے کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر وہاں کوئی نور تلاش کرو۔ وہ پلٹیں گے تو اسی وقت ان مومنوں اور منافقوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر یعنی مومنوں کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر یعنی منافقوں کی طرف عذاب ہوگا۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ منافق ایمان والوں کو پکار کر کہیں گے کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے دلوں میں نفاق رکھ کر اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور تم مسلمانوں پر مصیبت آنے کا انتظار کرتے رہے اور دین اسلام میں شک کرتے رہے اور جھوٹی تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی تمہاری موت کا وقت آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے حکم کے بارے میں بڑے فریبی شیطان نے دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تو اے منافقو، آج تم سے کوئی فدیہ نہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے، تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہی تمہاری ساتھی ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کلام برحق کے لیے جھک جائیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور وہ ان یہود اور نصارہ کی طرح نہ ہوں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ان پر ایک طویل زمانہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت سے لوگ فاسق و نافرمان ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها
قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ جان لو بے شک اللہ ہی زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک ہو جانے کے بعد بارش برسا کر زندہ کرتا ہے یعنی آباد کر دیتا ہے۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان فرما دی تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا یعنی خوش دلی سے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، اسے ان کے لیے کئی گنا بڑھا دیا جائے گا اور ان کے لیے عزت والا ثواب ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین كفروا وكذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے وہی کامل سچے اور گواہ ہیں اپنے رب کے یہاں ان کے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ جان لو دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور عارضی زینت اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ اس دنیا کی زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو بھلا معلوم ہوتا ہے، پھر وہ سبزہ کسی آسمانی یا زمینی آفت کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ وہ پیلا پڑ گیا، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آخرت سے غافل دنیا دار شخص بڑی محنت اور مشقت سے دنیا جمع کرتا ہے اور موت کے ایک جھٹکے کے ساتھ ہی سب کچھ چھوڑ کر چل دیتا ہے، اور اس کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اور آخرت کے طلبگاروں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اے ایمان والو، تم اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی وسعت کی طرح ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير۔ زمین میں قحط وغیرہ اور تمہاری جانوں میں بیماری وغیرہ کی جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ ایک کتاب
یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ بے شک یہ سب کچھ پہلے ہی سے لکھ دینا اللہ پر بہت آسان ہے۔ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ نے تمہیں یہ خبر اس لیے دی تاکہ تم اس چیز کا غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اور نہ اس پر اتراؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، اور اللہ کسی اترانے والے بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، اللہ انہیں پسند نہیں فرماتا، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت جنگ کا سامان اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ اللہ اس شخص کو ظاہر کر دے جو بغیر دیکھے اللہ کے دین کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، تو ان میں سے کچھ نے ہدایت پائی اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق و نافرمان ہیں۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر اپنے اور رسول بھیجے، اور ہم نے ان کے پیچھے اپنے رسول عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی، اور ہم نے ان کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت رکھی، اور راہب بننا یعنی دنیا سے لا تعلق ہو کر پہاڑوں اور غاروں میں تنہائی کی زندگی گزارنا، تو یہ بات انہوں نے دین میں خود ہی اپنی طرف سے نکالی، ہم نے اسے ان پر مقرر نہیں کیا تھا۔ ہاں، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا، پھر انہوں نے اس کی رعایت نہ کی جیسا اس کی رعایت کا حق تھا، بلکہ اکثر عیسائی ایمان چھوڑ کر 3 خدا ٹھہرانے لگے، تو ہم نے ان میں سے ایمان لانے والوں کو ان کا اجر عطا کیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق اور نافرمان ہیں۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے پہلی کتابوں پر ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول یعنی خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے یعنی دگنا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تمہارے لیے ایسا نور کر دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ اس لیے بتایا گیا تاکہ کافر اہل کتاب جان لیں کہ ہمارے حبیب پر ایمان لائے بغیر وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز کو حاصل کرنے پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے قبضے میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔